السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے شیعوں بھائیوں کا الزام کہ وہابی لوگ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو نہیں مانتے، یہ منکر ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ تمہاری طرح مشکل کشا جو نہ مانے وہ گستاخ ہے، تمہاری طرح جو پیٹے نہ ان کی یاد میں نہیں مانتا۔ ہم حضرت نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو کیسے مانیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ ہم کیا کریں؟ اگر سنت پر عمل کرنا ہے تو باب حیدر کرار سے گزرنا پڑے گا۔ مؤدبانہ گزارش ہے میرے پیارے بھائیو عزیزو، حضرت علی المرتضیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار تھے۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیا ہم نماز نہیں پڑھتے؟ میں تم پر تنقید نہیں کرتا، میں اپنی بات کروں گا، اپنی صفائی پیش کرنے لگا ہوں، کیونکہ میں کھاتا بھی اپنا ہوں، اپنے پلے سے کھاتا ہوں اور اپنوں کی وکالت کروں گا، اپنوں کی بلکہ میں اپنی وکالت کروں گا۔ میں اس کو سنی نہیں مانتا جو میرے حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو نہ مانے۔ تمہارا الزام ہے کہ نہیں مانتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار تھے، کیا وہ نمازی تھے؟ کیا وہ روزہ رکھتے تھے؟ ان کی داڑھی مبارک تھی؟ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں ان میں تھیں، وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمہ پڑھنے والے تھے، اور ان کے چچا زاد بھائی تھے، اور ان کے داماد بھی تھے، وہ حافظ قرآن تھے، وہ متقی پرہیزگار تھے، اور ولیوں کے سردار تھے۔ تو کیا کوئی ایسا وصف جو ان میں ہو، ان کی سنت سے ثابت ہو، مجھ میں نہ ہو؟ اللہ پاک کمی کوتاہیاں معاف فرمائے، لیکن شکل و صورت کوشش تو میری یہی ہے کہ میں ان کی نقل اتاروں، اللہ پاک مجھے اصل کرنے والا بنا دے۔ اللہ پاک ہی فرماتے ہیں کہ کسی بندے کو رونا نہیں آتا، اتنا سخت بھی دل ہو چکا ہے تو رونے والا منہ بنا لے تو ہم اس کو بھی بخش دیں گے۔ ایک رضاکار ہے، اس نے وردی پہنی ہوئی ہے، ایک ایس ایچ او ہے، مثال ان پڑھ لوگوں کے لیے، عوام الناس کے لیے، ایک ایس ایچ او ہے بغیر وردی کے چوک میں کھڑے ہوئے ہیں، رضاکار سے ڈر کر بھاگتے ہیں، اس نے وردی پہنی ہوئی ہے، اور ایس ایچ او ہے بغیر وردی کے، اس کا عہدہ حالانکہ اس سے بڑا ہے، اسے کوئی نہیں ڈر رہا، بچہ بھی نہیں ڈر رہا۔ تو اسی طرح جب شکل و صورت امام عالی مقام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی صورت کے مطابق شکل و صورت ہوگی، ان کی داڑھی مبارک تھی، ان کا عمامہ مبارک تھا، ان کی داڑھی مبارک تھی، نمازی تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، تو ان والا وصف، ان والی جو عادات مبارک ہیں، سنت مبارک ہیں، اگر ہم نقل کریں گے، اتاریں گے تو قبر میں فرشتے بھی حیا کریں گے کہ یہ آیا ہے دیوانہ،
ان کا جن کے ہم در کے غلام ہیں۔ کیا فرشتے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در کے غلام نہیں؟ اسرائیل جب آتا ہے تو پوچھ کر آتا ہے کہ مجھے آنے کی اجازت ہے؟ ایسا گھرانہ اہل بیت اطہار کا اور نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ سے ڈرو کسی پر الزام لگانے سے۔ یہ دیکھو کہ جو ان میں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، علی علی کیتی رکھ تے بھنگ دا پیالہ پیتی رکھ۔ یہ تنقید نہیں ہے، دل دکھتا ہے، دل دکھتا ہے۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے والد محترم کو کہو میں تیرے پیچھو مر ونجا، جان قربان کر دیواں، وہ کہ ابا میں مردا پیا، گرمی دا جھاڑ ہے، گلاس پانی دا تا بھر دے۔ ابا اے گال ناک، اے گال ناک سنن والا بھی آکسی بڑھ تے مر ون۔ تابے داری اصل منن دا نا نہ ہوندے، صرف رٹے نال نہیں ہوندا، صرف نا گھنن نال نہیں تابے داری ہوندی، آکھیا منن نال ہوندی ہے۔ والدین دا آکھیا منو تے والدین دا کہا مانو، تب تابے داری ان کو اکھیں دیے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو اچھی بات لیتا ہوں، کیونکہ اہل تشیع میں سے کچھ گروہ ہیں جو اہل سنت کے بغض میں صحابہ کو برا کہتے ہیں، تو میں وہ احمق انسان نہیں جو شیعوں کے بغض میں اہل بیت کو، اہل بیت اطہار کو اپنی جہنم خریدوں۔ نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میری نماز وہ نہیں جس میں محمد و آل محمد پر درود نہ پڑھوں۔ تو اللہ پاک نے نجات رکھی ہے ان کے ماننے میں، ان کے نقش قدم پہ چلنے پہ۔ اللہ پاک مجھے بھی اہل بیت اطہار سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک الزام لگانے والوں کو بھی توفیق عطا فرمائے، الزام تراشیاں نہ کریں۔ جو نہیں مانتے اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے، اللہ پاک مجھے بھی ہدایت دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔